اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ سورۃ الانفال آیات 31 اور 32۔ وَإِذَا اور جب تتلا تلاوت کی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیات، قالوا کہتے ہیں قد سمعنا تحقیق ہم نے سن لیا، لو نشاء اور اگر ہم چاہیں، لقلنا تو ضرور ہم کہہ دیں، مثل ھذا اس جیسا۔ اساطیر اسطورہ سے ہے اور یہ بے ترتیب کہانیوں کے لیے استعمال لفظ ہوتا ہے۔ سطر کی جمع استر اور اس کی جمع اساطیر ہے۔ کفار یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن ہے ہی محض پہلے لوگوں کی فرضی کہانیاں۔ یہ انہوں نے محض جہل کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے کہا، کیونکہ قرآن ترتیب اور تاریخ اور قصے بیان کرنے کے لیے نہیں بلکہ نصیحت کے لیے اتارا گیا ہے۔ اس لیے جس مقام پر جس واقعے کی جس قدر بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بیان کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ان کا یہ اعتراض اور اس کا جواب بھی بیان فرمایا ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں لو نشاء لقلنا مثل ھذا، یہ ان کے عاجز ہونے کی دلیل ہے کہ وہ اس لائق نہیں تھے کہ وہ ایسا کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے پورا قرآن، پھر اس کی 10 صورتیں اور پھر صرف ایک صورت کی مثل لانے کو کہا کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ کتاب من جانب اللہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، جس طرح وہ الزام بھی لگاتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے لکھ کر لے آتے ہیں، تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ایسا کلام تو ہم بھی لا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم ایسا لا سکتے ہو تو پھر اس کے مثل ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ، اور چھوٹی سے چھوٹی صورت انا اعطیناک الکوثر 3 آیتوں پر مشتمل ہے، پر وہ عاجز تھے، وہ اس لائق نہیں تھے کہ اس جیسا کلام لا سکتے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام جیسا کلام لانا انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے وہ یہ کہا کرتے تھے ان ھذا نہیں ہے یہ الا مگر اساطیر الاولین، پچھلے لوگوں کی کہانیاں، واقعات، یعنی قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کے بجائے اسے قصے اور کہانیوں کی کتاب کہہ کر ٹالنے کی ایک مذموم حرکت تھی کفار کی جانب سے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر وَإِذْ قَالُوا اور جب انہوں نے کہا اللہم اے اللہ ان کانا اگر ہے ھذا یہ هو الحق یہی حق ہے من عندک تیری طرف سے، یعنی یہ جو قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت مل گئی ہے، اگر یہی حق ہے فَأَمْطِرْ پس تو بارش کر دے علینا ہم پر حجارتاً پتھروں کی من السماء آسمان سے۔ تو یہ آیت اس بات کی مثال ہے کہ انسان جب مخالفت اور شدید دشمنی پر اتر آئے تو وہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یا کر رہا ہوں اس میں خود میرا کس قدر نقصان ہے۔ اب مکہ کے جاہل کافروں کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنے کے بجائے کہ یا اللہ اگر یہ دین حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو تو ہمیں اس کو قبول کرنے کی توفیق دے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ دین واقعی تیری طرف سے ہے، حق ہے، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے، اوئتنا یا لے آ ہم پر بعذاب علیم دردناک قسم کا عذاب۔ تو یا تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا کے ہم کو ہلاک کر دے تو ٹھیک ہے، وگرنہ ہم ماننے والے نہیں ہیں اس حق کو، یا پھر ہمیں شدید قسم کا دردناک قسم کا عذاب دے دے، عذاب تو ہم قبول کر لیں گے لیکن اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو یہ ہٹ درمی انتہا کی تھی، اور جب انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے، اور تکبر کی تعریف بھی یہی ہے کہ انسان حق کا انکار کر دے، سچ کا انکار کر دے، تو کفار نے اس سچ کا انکار کیا، اور سچ کے انکار کی نوعیت یہ تھی کہ یہ حق ہونے کے باوجود بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک جگہ پر
وما كان اللہ لیعذبہم، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والے، وانت فیہم، اس حال میں کہ آپ ان کے درمیان میں ہیں، یعنی آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا عذاب روک رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیونکہ باعث رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو آپ کی ذات اور آپ کا قیام دونوں ان کے لیے رحمت کا باعث تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک آپ ان میں ہیں میں ان کو عذاب نہیں دیتا۔ وما كان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں بھی کسی کو عذاب نہیں دیتا اس حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لیں، اپنے گناہوں پر معافی مانگ لیں، رجوع کر لیں۔ تو یہ اس آیت کا جواب دیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کی ہٹ درمی بھی بیان کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما كان اللہ معذبہم وہم یستغفرون وما لهم الا يعذبهم اللہ وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاءه ان اولیاؤه الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ سورۃ الانفال آیت 33 اور 34۔ آیت نمبر 32 میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ کفار نے یہ بات کہی کہ یا اللہ اگر یہ حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہمیں سخت عذاب دے دے۔ تو جواب میں اللہ نے فرمایا وما كان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیعذبہم کہ وہ عذاب دے انہیں، وانت فیہم اس حال میں کہ آپ ان کے درمیان میں ہیں، یعنی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود تھے اللہ تعالیٰ ان پر کبھی عذاب بھیجنے والا نہیں تھا، کیونکہ اس کا یہ قاعدہ ہے کہ وہ کسی قوم پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتا جب تک ان کا رسول اور ایمان والے ان میں موجود رہتے ہیں۔ چنانچہ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح اور لوط علیہ السلام کے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ قوم لوط کے متعلق اللہ نے فرمایا فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اس بستی میں سے جو مومن تھا نکال لیا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کو حکم ملا کہ تمام اہل ایمان کو کشتی میں بٹھا لو، پھر عذاب بڑھنا شروع ہوا۔ تو اسی طرح اہل مکہ سے بھی یہی کہا گیا کہ جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان تم میں ہیں تو اللہ تعالیٰ تم کو عذاب نہیں دے گا۔ وما كان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ معذبہم عذاب دینے والا انہیں، وہم یستغفرون اس حال میں کہ وہ بخشش مانگنے والے ہوں، استغفار کرنے والے ہوں۔ اب جب کوئی قوم اپنے گناہوں پر نادم ہو کر استغفار کرتی رہتی ہے اللہ اسے ہلاک نہیں کرتا۔ یہاں فرمایا کہ جب تک وہ بخشش مانگتے ہوں، تو اس کی دو توجیہ بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کر جانے کے بعد بھی کچھ مسلمان مجبوراً مکہ میں رہ گئے تھے اور وہ اپنے رب سے استغفار کرتے رہتے تھے، ان کے استغفار کی برکت سے اہل مکہ پر عذاب نہیں آیا۔ اور دوسری توجہ یہ بیان ہوئی ہے کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کے علم میں ایسے لوگ موجود تھے جو آئندہ چل کر مسلمان ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں گے، اس لیے ان پر ایسا عذاب نہیں آ سکا جو سب کو سرے سے فنا کر ڈالے۔ اسی توجہ کے متعلق اشارہ بھی ہے لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، تاکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل فرما لے۔ وَمَا لَهُمْ، اور کیا ہے ان کے لیے، اللہ يُعَذِّبَهُمْ کہ نہیں عذاب دے گا انہیں اللہ تعالیٰ۔ اب یہاں سے اس آیت میں ان کے عذاب کے مستحق ہونے کی چند وجوہات بیان کی جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے مسجد حرام میں داخلے پر پابندی لکھا رکھی ہے۔ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ، صدّ یصدو کا مطلب ہوتا ہے روکنا، وہم اور وہ لوگ یصدون روک رہے ہیں، عن المسجد الحرام مسجد حرام سے، یعنی بیت اللہ سے۔ دوسرا یہ کہ وما كانوا اولیاءہ، حالانکہ وہ نہیں تھے اس کے متولی، تو دوسری زبردستی وہ مسجد حرام کے مالک اور متولی بنے بیٹھے ہیں، حالانکہ بیت اللہ کا متولی وہی ہوگا جو متقی ہوگا، جو توحید کا قائل ہوگا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان اولیاءہ، نہیں ہے اس کے متولی الا المتقون مگر پرہیزگار لوگ،
جو لوگ پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، وہی بیت اللہ کے متولی بن سکتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ قریش کی اس غرور باطل پر ضرب لگائی گئی ہے جو خانہ کعبہ کی تولیت اور اس سے متعلق بعض رسوم و خدمات کی بنا پر ان کو تھا۔ قوموں کی عجیب مشترک بدقسمتی رہی ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین کو ہمیشہ اپنی خواہشات اور بدعات کے سانچے میں ڈھال کر خراب کر دیا، مسخ کر دیا، اور پھر اسی مسخ شدہ رسوم کی پرستش کو اتنی اہمیت دی کہ اپنے آپ کو دین کے محسن، اللہ کے چہتی اور محبوب سمجھ لیا، اور یہ گمان کر لیا کہ جب ان کے ہاتھوں خدمت دین کا کارنامہ سر انجام پا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر ہاتھ کیسے ڈال سکتا ہے۔ اسی فتنے میں یہودی مبتلا ہوئے، اسی میں نصارہ مبتلا ہوئے، اور یہی گمراہی قریش کو بھی لگی، اور بڑے غم سے کہنا پڑتا ہے کہ اسی فتنے میں شیطان نے امت مسلمہ کو بھی ڈال دیا کہ انہوں نے بھی بہت سی ایسی چیزیں ایجاد کر ڈالیں جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ انہی چیزوں کے وارث بنے بیٹھے ہیں، اور جو اصل دین ہے اس کا اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا وہم یصدون، وہ روکتے ہیں عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، بیت اللہ سے، وما کانوا، اور نہ تھے وہ، اولیاءہ، اس کے متولی، ان اولیاءہ، نہیں ہے اس کے متولی، الا المتقون، مگر پرہیزگار لوگ، تقوی والے لوگ، ولیکن، اور لیکن، اکثرہم، ان میں سے اکثر لوگ، لا یعلمون، اس بات کو جانتے ہی نہیں ہیں، اکثر لوگ اس بات سے ہی لا علم ہیں۔ لا علم اس لحاظ سے ہیں کہ وہ اپنے خیال میں تو بڑے نیک کام کیے جا رہے ہیں کہ بیت اللہ کی متولی بنے ہوئے ہیں، خدمت کرتے ہیں حاجیوں کی، اور بھی بہت سے کام کاج کیا کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو دین ابراہیمی سے منسوب بھی سمجھتے ہیں، پر حقیقت حال یہ ہے کہ نہ ان کا دین ابراہیمی سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی ان کا کوئی تقوی سے تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔